اللہ نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے بارش کب برسے گی، اللہ ہی جانتا ہے ماؤں کے شکم میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ماؤں کے شکم میں کیا ہے۔ پلٹتا ہوں واپس، اللہ نے کہا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ ہی جانتا ہے بارش کب برسے گی۔ ختم ہو رہی ہے تقریر، اللہ ہی جانتا ہے ماؤں کے شکم میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ماؤں کے شکم میں کیا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، اے نبی ہم نے آپ کو وہ سارے علوم دے دیے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ گزرا ہے کہ نبی نہیں جانتے تھے۔ معصوم نے کہا کہ سنو، جس وقت آل محمد کے نور کو اللہ نے خلق کیا، الرحمن علم القرآن کا جس وقت آل محمد کے نور کو اللہ نے خلق کیا، اسی وقت اللہ نے آل محمد کو علم منتقل کیا۔ کہا یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نہیں جانتے وہ علم جو اللہ کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے سمجھنا، اگر بات سمجھ میں آ جائے، بڑا دقیق جملہ ہے لیکن معصوم کا جملہ اس لیے سمجھ میں آ جائے گا۔ کہا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ وہ علم جو اللہ کے پاس ہے، اور خود پیغمبر نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس علم غیب ہے، اللہ مجھے علم دیتا ہے تو مجھے علم مل جاتا ہے۔ کہا سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے پاس جو علم ہے ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے تو عطا ہوا ہے۔ اب یہ بھی نہ سمجھنا کہ ایک عرصے تک آل محمد جہل کے عالم میں رہے ہیں۔ کہا جس وقت تخلیق ہوئی اسی وقت اللہ نے علم بھرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کہتا ہے وَنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کو معلوم ہے کہ بارش کب برسے گی۔ جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ تاریخ اسلام کے، تاریخ آل محمد کے، علم معصومین کے جملے پڑھو، اس واقعات کو پڑھو اور پھر دنیا کو بتاؤ کہ اللہ جب علم دینے پر آتا ہے تو بخل نہیں کرتا، اللہ جب اقتدار دینے پر آتا ہے تو بخل نہیں کرتا، اللہ جب اختیار دینے پر آتا ہے تو بخل نہیں کرتا، اللہ جب اپنی نگاہ دینے پر آتا ہے تو بخل نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ بارش کب برسے گی، اور میرے مولا علی کا، میرے رسول کا بڑا نواسا، علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبی اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ آ گئے بہت دور دراز علاقے سے اور آ کر کہا فرزند رسول، فرزند رسول، ہمارے علاقوں میں قحط پڑا ہوا ہے، عرصہ گزر گیا بارش نہیں ہو رہی، عرصہ گزر گیا بارش نہیں ہو رہی۔ ہم نے تو بچپن میں آپ کو رسول کے کاندھوں پر دیکھا ہے کہ رسول آپ کو کاندھے پہ بٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی۔ فرزند رسول، ہماری فصلیں خشک ہو رہی ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں، آپ دعا کریں۔ ایک بار حسن نے ان کو مخاطب کر کے کہا سنو، کیا چاہتے ہو، پانی والی بارش ہو یا برف والی بارش ہو یا موتیوں والی بارش ہو؟ توجہ ہے، پہنچ رہی ہیں باتیں؟ اللہ جسے چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اختیار عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار عطا کر دیتا ہے۔ وہی میرا مولا حسن بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں علوم قرآن پر بڑے شہزادے سے گفتگو کر رہا تھا۔ ہم بیٹھے تھے گھر کے باہر، بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی کہ گلی کے بالکل آخری کونے پر میں نے دیکھا ایک قصائی ہے جو ایک گائے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ فرزند رسول کی دور سے نگاہ پڑی اور ہماری بات کو قطع کر کے، روک کر، فرزند رسول امام حسن مجتبی نے کہا ابن عباس وہ دور دیکھ رہا ہو، ایک قصائی جا رہا ہے گائے کو لے کر، وہ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ ابن عباس تمہیں بتائے وہ جو گائے جا رہی ہے وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور دیکھو اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماتھے پر بھی سفید نشان ہے، اس کی دم کی نوک بھی سفید ہے۔ کیا سن رہے میرے عزیزو؟ تقریر ہی ختم ہو گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے ہاتھ جوڑے فرزند رسول کے سامنے، اپنے امام حسن مجتبی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا کچھ دیر کے لیے اجازت ہے کہ میں ہو کے آ جاؤں؟ مولا مسکرائے، کہا جاؤ۔ سمجھ رہے تھے کس لیے جا رہا ہے؟ کہا مجھے یقین کرنا تھا، عین الیقین کی منزل پر آنا تھا۔ میں چلا اس قصائی کے پیچھے پیچھے، میں نے دیکھا وہ قصائی ایک مقام پر پہنچا، اس گائے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، گائے کو ذبح کیا، گائے کی کھال اتاری، شکم جب چاک کیا، ابن عباس کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ جیسا فرزند رسول نے کہا تھا ویسا ہی تھا۔ اس گائے کے شکم میں ایک بچہ تھا اور جب بچہ باہر نکالا گیا اس کے ماتھے پر سفید نشان، اس کی دم کی نوک بھی سفید۔ کہتے ہیں میں واپس آ کے ہاتھ جوڑ لیے اور میں نے کہا فرزند رسول آپ نے تو آج عجیب علم کا اظہار کر دیا۔ جملہ سنو گے ابن عباس کا کہ آج تو آپ نے عجیب علم کا اظہار کر دیا، آج تو آپ نے وہ علم بیان کیا ہے جس علم کے لیے اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے۔ نہیں، بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ، کہا جس علم کو اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا امام حسن نے کون سی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ مولا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے ماؤں کے شکم میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے ماؤں کے شکم میں کیا ہے۔
قرآن کی آیت ہے. ابن عباس کہہ رہے ہیں بات ختم ہو رہی ہے. ابن عباس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ماؤں کے شکم میں کیا ہے, اور آج آپ اس علم کا اظہار کر رہے ہیں جس علم کی اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے. مسکرا کر امام حسن نے کہا یہ جو تم نے جملہ پڑھا کہاں سے پڑھا ہے؟ کہا فرزند رسول قرآن ہے, قرآن سے پڑھ رہا ہوں. تو پھر ایک بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے جاؤ امت کو بتا دو کہ قرآن ورثہ ہے, میں وارث ہوں. قرآن ورثہ ہے, قرآن ورثہ ہے, میں وارث ہوں. رات دنیا کو بتاؤ کہ ہم ہیں علم خدا کے وارث, ہمیں اللہ نے علم خدا عطا کیا ہے. اور آج تک علم خدا آل محمد ہی کے در سے تقسیم ہو رہا ہے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا, اس پہ جا کے غور کیجئے گا. آج تک علم خدا آل محمد کے در سے تقسیم ہو رہا ہے. یہ کیا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آل محمد ہی کا تو در ہے, یہ آل محمد ہی کا تو دربار ہے, یہ آل محمد ہی کا دربار ہے. اور یہ ہمارا اختصاص ہے کہ ہم جہاں پر بھی عزا خانہ رکھتے ہیں برابر میں مسجد ضرور ہوتی ہے, اور جہاں پر بھی مسجد ہوتی ہے برابر میں عزا خانہ ضرور ہوتا ہے. ہر جگہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے, مسجد کے برابر میں عزا خانہ, مسجد کے برابر میں عزا خانہ. نوجوان اس جملے کو محفوظ کریں کہ مسجد کے برابر میں عزا خانہ, مسجد کے برابر میں عزا خانہ, مسجد کے برابر میں عزا خانہ. جہاں مسجد وہاں حسین کا گھر, جہاں اللہ کا گھر وہاں حسین کا گھر, جہاں اللہ کا گھر وہاں آل محمد کا گھر. دنیا پریشان ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے برابر میں آل محمد کا گھر کیوں رکھتے ہیں؟ نوجوان سنیں ان جملے کو میرے ساتھ ساتھ, ہے خدا آپ کو خوش رکھے. یہ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر کے برابر میں آل محمد کا گھر رکھتے ہیں. یہ تو گھر میں بھی شرک کر رہے ہیں, یہ تو گھر میں بھی شرک کر رہے ہیں. اللہ کا گھر برابر میں آل محمد کا گھر, اللہ کا گھر برابر آل محمد کا گھر. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے, ہم تو ایسا نہیں کرتے, بس اللہ کا گھر رکھتے ہیں ہم. یہی لوگ ہیں اللہ کے گھر کے برابر میں آل محمد کا گھر. آپ ان سے پوچھیں گے دوبارہ کہیے کیا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے, ہم تو ایسا نہیں کرتے, اللہ کا گھر ہے بس, اور کسی کے گھر ہم نہیں رکھتے. پھر ہم خوشی سے پوچھتے دوبارہ کہیے. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کا گھر, ہم کسی اور کا گھر اللہ کے گھر کے ساتھ نہیں رکھتے. ہم خوش ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں اور آپ قرآن کی آیت پر عمل نہیں کر رہے. وہ کہیں گے کیسے؟ وہ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے اور پیغمبر مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر وہ آیت تلاوت کر رہے تھے, سامنے اجلہ اصحاب کرام بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر آیت تلاوت کر رہے تھے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ کہتا ہے, پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ کی آیت اتری ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ان گھروں کو بلند رکھنے کا حکم دیا ہے. ہم نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ گھروں کو بلند رکھو جن گھروں میں ہمارے اسم کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, جن گھروں میں ہمارے اسم کی تسبیح پڑھی جاتی ہے, مسلسل ہمارا ذکر ہوتا ہے. پیغمبر یہ جملے کہہ رہے تھے, تقوی صاحب مبارک بھائی, پیغمبر یہ جملے کہہ رہے تھے, بیچ میں سے ایک صدیق شخصیت کھڑی ہوئی, ایک سچی شخصیت کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ, یہ جن گھروں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں وہ کون سے گھر ہیں, وہ کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر نے کہا بیوت الانبیاء. سنا ہوا واقعہ ہے لیکن آپ دیکھیے نتیجہ آپ کو دوں گا اور نوجوانوں تک جائے گا. کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں کہ جن کو بلند رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ پیغمبر نے کہا وہ بیوت الانبیاء ہیں, انبیاء کے گھر ہیں. بھائی بات ختم ہو گئی. حضرت صدیق اکبر, آپ نے سوال پوچھا, پیغمبر نے جواب دے دیا, آپ تشریف رکھیں. لیکن وہ تشریف نہیں رکھتے, وہ کھڑے رہے. پیغمبر نے جواب بھی دے دیا, پھر بھی کھڑے رہے. کیا جواب دیا؟ بھائی وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں, بھائی آپ بیٹھ جائیے. لیکن وہ نہیں بیٹھے, انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دیا. انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دیا کہ جیسے ہی پیغمبر نے کہا وہ گھر جن کو بلند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ انبیاء کے گھر ہیں, بیٹھے نہیں اور ایک بار مڑے, اور مڑنے کے بعد ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا. وہ ایک دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا, جو پہنچا ہے اس کو میرا سلام ہے, اور جو نہیں پہنچا اس کو ابھی پہنچاتا ہوں. ایک دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا, جان بوجھ کر روایت پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی ایک انفارمیشن دینے جا رہا ہوں آپ کو. ایک دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلا ہوا تھا, صرف ایک, باقی سارے دروازے بند کروا دیے گئے. صحاح ستہ میں لکھا ہوا ہے باقی سارے دروازے بند کروا دیے گئے, صرف ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا. اب حضرت صدیق اکبر مڑے اور اس دروازے کی طرف اشارہ کیا, اور روایت کہتی ہے اشارہ کیا
بیت علی و فاطمہ کی طرف اور اشارہ کر کے کہتے یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے؟ جیتے رہے آپ سلامت رہے. کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے؟ اب سوال کرنے والا صدیق اکبر جیسا ہو تو جواب دینے والا تو صدیق اعظم ہے نا، صادق اعظم ہے نا، صاحب لولاک ہے نا، محبوب خدا ہے نا. جیسے ہی صدیق اکبر نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ علی و فاطمہ کا گھر بھی کیا انہی گھروں میں ہے؟ پیغمبر نے جھومتے ہوئے کہا ہاں ہاں ان گھروں میں تو ہے، لیکن یاد رکھو یہ گھر ان گھروں سے بہت افضل ہے. جیتے رہے آپ سلامت رہیں. اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں. کہا یہ گھر نعم من افاضلھا، یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے، یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. پیغمبر نے پیغام دے دیا، حضرت صدیق اکبر بیٹھ گئے، راوی نے محفوظ کیا اور یہاں تک سیاح نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے بتایا کہ علی و فاطمہ کا گھر، علی و فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں عالم اسلام سے، اس گھر کا دروازہ کہاں کھلا ہوا تھا؟ اتنا مشکل سوال نہیں ہے. اس گھر کا دروازہ کہاں کھلا ہوا تھا؟ مسجد میں. کون سی مسجد؟ نبوی مسجد، جس کے اینٹیں اور گارے بنانے میں خود پیغمبر کے ہاتھ صرف ہوئے ہیں. اس مسجد نبوی میں علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. پہلے کچھ اور دروازے بھی کھلے ہوئے تھے. ایک بار حکم آیا اے نبی سارے دروازے بند کرو سوائے علی و فاطمہ کے گھر کے. سارے دروازے بند کروا دیے رسول اللہ نے. عالم اسلام کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ہر کتاب میں روایت لکھی ہے کہ سارے دروازے بند ہوئے. اس روایت کا نام ہے کہ سد ابواب، سد ابواب یعنی دروازے بند کروانے والی روایت. پیغمبر نے سارے دروازے بند کروا دیے، صرف ایک دروازہ کھلا رہا، علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ. کچھ لوگوں نے عرض کی ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ ایک کھڑکی کی اجازت دے دے. پیغمبر نے کہا نہیں. کہا اچھا ایک سوراخ کی اجازت دے دے. کہا نہیں، تم کیا سمجھتے ہو کیا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کہا سارے دروازے بند کروا دو. تو ایک دروازہ تھا علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ جو مسجد میں کھلا ہوا تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن، اس آیت پر ہم آج تک عمل کیے ہوئے ہیں. جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں آل محمد کے گھر کا دروازہ کھلا ضرور رہتا ہے. اب ہم سے نہ پوچھو تم کہ ہم نے کیوں کھولا ہے، تم بتاؤ تم نے بند کیوں کر دیا.